السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرعد ہم لوگوں کی چل رہی تھی اور آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الرعد کا بالکل لاسٹ رکوع، اور اس کے بعد ہماری شروع ہو جائے گی سورہ ابراہیم۔ آپ لوگوں کو 2-3 دن کی ناغہ ہو جاتی ہے، کبھی 2 دن کی ناغہ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یار دیکھو، ایک جان ہزار کام ہے نا۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے اتنے کام کر لوں کہ ایک آدھ تو کام یار اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، تو اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں یار دیکھو یار مفتی صاحب تفسیر میں ناغہ ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ناغہ ہو۔ اور اب میں جو پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں وہ ہے کہ میں ایک رسالہ لانچ کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام میرے جو فی الحال ذہن میں ہے کہ پیارے نبی کی پیاری باتیں، زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ اس طرح سے میرے ذہن میں ایک نام چل رہا ہے، اور یہ رسالہ ہوگا 3 مہینے میں فرسٹ جو لانچ کروں گا، وہ تقریباً 3 مہینے کے اندر لانچ کروں گا، رمضان سے پہلے۔ اور اس میں ہوگا زندگی کو خوبصورت بنانے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، کہ اسلام آج کے زمانے میں کیسے ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو یہ میرے ذہن میں چل رہا ہے، اور یہ رسالہ تھوڑا سا اچھا ہوگا، کوالٹی اچھی ہوگی، اور آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اس پہ میں انشاءاللہ کام کر رہا ہوں۔ تو کیا آپ لوگ اس رسالے کو لینا چاہیں گے؟ کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ آپ لوگوں کے کامنٹ سے مجھے اندازہ ہوگا کہ ہاں یار، میں 1000 اگر کاپیز اس کی نکلواتا ہوں تو میری اتنی آپ لوگ خرید لوگے۔ اور اس رسالے کا پرپس یہی ہے کہ جو آج پڑھنے لکھنے کا جو مزاج لوگوں کا ختم ہو گیا ہے، تو دینی چیزیں اب ہم لوگ پڑھ نہیں پاتے۔ پہلے تو یوٹیوب پر لوگ سن لیتے تھے، اب یوٹیوب سے بھی لوگوں کا رشتہ دینی اعتبار سے کم ہو رہا ہے۔ فالتو چیزوں پر تو ویوز بہت ہیں، لیکن دینی چیزوں پر نہ کے برابر ہیں۔ جیسے آپ تفسیر کی ویڈیوز پر ہی دیکھ لیں تو 1000 10,000 5000 بس اتنے ہی رہتے ہیں، بہت بڑے تو 1 لاکھ پہنچ گئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پنکچوئلٹی نہیں ہے۔ کسی ویڈیو کو تو بہت لوگوں نے دیکھا، کسی کو نہیں دیکھ پائے، تو پنکچوئلٹی نہیں ہے۔ تو یہ رسالہ دیکھو، نہ دل چاہے تب بھی پڑھنے کی آپ کو نیت کرنی ہے نا، نہ دل چاہے تب بھی اس کو خریدنے کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہم نے موبائل فون بہت خرید لیے، ہم نے جو ہے نا اپنے شوق کی بہت ساری چیزیں خرید لی۔ ہم لوگ بائک چینج کر لیتے ہیں، کار چینج کر لیتے ہیں، گھر کی ڈیزائن چینج کر لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ہمارے خرچے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمارے کوئی دینی چیز خریدنے پر خرچ ہوا؟ کبھی ہم نے سال میں 2-3 کتابیں خریدی ہوں؟ تو اس پرپس سے آپ اپنی بکنگ ابھی کرائیے، ہے نا۔ اچھا، میں نے آج ٹوپی لگائی ہے کیونکہ امامہ باندھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو میں پڑھتے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار آج ٹوپی میں ہی آپ سے پوچھتا ہوں، لک ٹھیک لگ رہا ہے؟ اچھا، ٹوپی والا لک ٹھیک لگتا ہے یا امامے والا؟ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے، کیونکہ شروع سے ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک خاص لک میں، تو وہ ہمیں اسی لک میں اچھا لگتا ہے۔ تو امامہ مجھے سوٹ کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے آج ٹوپی لگائی ہے، کیونکہ جب میں سعودی جاتا ہوں تو وہاں پر میں ٹوپی ہی لگا لیتا ہوں، ہے نا، کیونکہ ایک تو گنجے ہو جاتے ہیں، تو امامہ اتارنے میں تھوڑا سا سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر بھیجے ہیں، ہم نے ان کو بھی بیویاں اور بچے عطا کیے۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے، ارے بھئی اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ آپ کے بیوی، یہ بچے، شادی بھی پیغمبر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں، اکثر اور بیشتر پیغمبروں کے بیوی بچے تھے، کیونکہ اسلام دنیا سے نہیں منع کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ رہبانیت اختیار کر لو، آپ جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو، آپ خدا کو اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ بھی پا سکتے ہو، آپ کو دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیغمبر شادی بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہی ہیں عملی طور پر کہ دیکھو بیوی کے حق کیسے ادا کرنا ہے اور اللہ کے حق کیسے ادا کرنا ہے۔ بیوی بچے، دنیا آپ کو اللہ سے الگ نہیں کرتی ہے، بلکہ یہی بیوی بچے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی پیغمبر کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آتے۔ کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آتے ہیں، یعنی معجزے جو آتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یہ تم ہر وقت معجزے اور مطالبے مانگتے رہتے ہو، تو اللہ کے حکم سے معجزے آتے ہیں، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے
تو پیغمبر معجزے دکھا دیتے ہیں۔ اور پیغمبر کے اوپر جو بھی وحی آتی ہے، بآیتن کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے، یعنی پیغمبر جو بھی کچھ بیان کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہی بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ ان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر جو گزرے ہوں تو ان کی الگ کتاب تھی، ان کی الگ شریعت تھی۔ تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حکم کچھ اور تھا کہ ناپاکی اگر کپڑے پر لگ جائے تب اتنے کپڑے کو کاٹنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے ہٹانا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں حرام تھیں، بہت ساری چیزیں جائز نہیں تھیں، تو لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت ساری چیزیں جائز ہو گئیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہ پہلے پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا، کہ پہلے کچھ اور تھا اب چینج کر دیا، بلکہ اللہ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کون سی چیز کب کیسے کرنی ہے۔ جیسے ہم لوگ ترتیب دیتے ہیں نا کہ بھئی پہلے اسٹارٹر چلے گا پھر اس کے بعد کھانا آئے گا، ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں تو طے کرتے کہ پہلے یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام بنایا ہے، اور اللہ نے پہلے سے ہی مقرر کر رکھا ہے کہ کون سے پیغمبر کو کیا چیز دینی ہے، اور انسانوں کے کیسے انسان کس زمانے میں ہوں گے ان کے حساب سے کون سی شریعت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے کہ ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے۔ دیکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا رسولم بہت سے رسولوں کو، من قبل آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے، اور ہم نے ان کو بھی دی کیا، ازواجن بیویاں، وذریہ اور اولاد، اور ہم نے ان کو بیوی اور بچے بھی عطا کیے۔ وما کان، اور نہیں ہے، لرسول، کسی رسول کو یہ اختیار، ان یاتیہ، کہ وہ لے آئیں، بآیت، کوئی بھی آیت، الا باذن اللہ، اللہ کی، مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی کوئی بھی رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز لے کر نہیں آتے ہیں، چاہے وہ معجزہ ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہو۔ لکل اجل، ہر زمانے کے لیے، لکل اجل، ہر ایک زمانے کے لیے کتاب ہے۔ آگے دیکھیے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جن احکام کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مرضی، ایک آدمی ہے، اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر پہ پہلے کوئی اور پینٹ کراتا ہے، بعد میں پھر کوئی اور پینٹ کرا لیتا ہے۔ ابھی ہمارے گھر پہ وائٹ تھا، پہلے بھی وائٹ تھا، اب بھی وائٹ ہے، کیونکہ بھائی ہمیں وائٹ پسند ہے۔ تو اللہ خالق ہے، مالک ہے نا، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کی مرضی ہے، کبھی اللہ کچھ دے دے، کبھی اللہ کچھ دے دے، اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک تو یہی کہ بھئی اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، انسانوں کی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے شریعتیں مختلف رہیں۔ دوسرا جواب یہ یمحو اللہ، کہ اللہ مٹا دیتا ہے، ما یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویثبت، اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اصل کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کہتے ہیں جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ ایسے سمجھ لو اللہ کا علم ہے نا، وَعِندَهُ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، ام الکتاب یعنی لوح محفوظ۔ اب دیکھیے آگے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، جس بات کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، خواہ ان میں سے بعض آپ کو دکھا دیں یا آپ کو وفات دے دیں، یقیناً آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی یہ جو بعض دفعہ ہوتا تھا نا، مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، اچھا ٹھیک ہے تم عذاب لا کے دکھاؤ گے، لے آؤ عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آئے اور آپ حیات ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے اور ان کو جو ہے نا آپ کو وفات، یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں، اور ان کی جو سزا دنیا میں مقدر وہ بعد میں ان کو ملے۔ تو آپ اس کی چنتا مت کیجئے کہ ان کے اوپر عذاب کب آئے گا کہ کب نہیں آئے گا، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایمان والوں کو لگنے لگتا ہے کہ بھئی عذاب ان کے اوپر آ ہی جائے، ان کے مطالبے پورے ہی کر دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور پیغمبر کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ اس بات کی فکر ہی چھوڑ دیجئے کہ ان کے خواہ کے جو مطالبے ہیں، آپ کا کام ہے صرف اللہ کی بات کو ان تک پہنچانا، ہے نا، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو آپ ان کے مسئلوں کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کی چنتا کرنا، ان کے غم میں پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، آپ دین کی بات، اللہ کی بات ان تک پہنچاتے رہیے۔ باقی حساب ان کا کتاب کب ہوگا اور ان کے مطالبے پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ان کے من چاہے معجزے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، وہ اللہ کے ذمہ ہے سب۔
دیکھیے و اما، اور یا تو ما نرینکا، ہم آپ کو دکھا دیں، بعد الذی، اس چیز کا وہ حصہ، نعدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی جس بات کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے بعض آپ کو دکھا دیں، ہے نا، او نتوفینکا، یا آپ کو وفات دے دیں، فانما، یقیناً آپ کے ذمے، علیک، آپ کے ذمے، بلاغ، صرف پہنچا دینا ہے، وعلینا، اور ہمارے ذمے حساب، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پورا کیجئے، زیادہ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے غم میں جو ہے نا بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ دیکھیے آگے دیکھیں، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ ہی فیصلہ فرماتا ہے، وہو سریع الحساب، اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا۔ اب ہم زمین کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو اس زمانے کے حساب سے تھا، اور آج کے زمانے کے حساب سے دونوں مطلب سیٹ ہوتے ہیں۔ دیکھو، اولم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، انا، کہ بے شک ہم، نأتی الارض، زمین کو لا رہے ہیں، ننقصها، کم کرتے ہوئے، من اطرافها، اس کے چاروں طرف سے۔ تو ایک مطلب تو مشرکین مکہ کے زمانے کے حساب سے یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے لیے جگہ جو ہے تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی، مدینہ میں حضور کی حکومت قائم ہو گئی، اسلام میں لوگ دھیرے دھیرے داخل ہوتے چلے گئے، اور جو مشرکین مکہ کے علاقے تھے وہ اسلام کے قبضے میں آتے چلے گئے، فتح ہوتے چلے گئے، اور فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا، ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا مشرکین مکہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ہمارا ہے جزیرہ عرب، دھیرے دھیرے جزیرہ عرب کی جو زمین ہے وہ ان کے لیے تنگ ہوتی چلی گئی۔ تو ایک مطلب تو یہ، اور ایک مطلب آج کل کی سائنس کے حساب سے ہے، جب اس وقت سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں گے تو جو سائنسداں ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ پریشان ہیں کہ دھیرے دھیرے جو ہے نا علاقے، خشکی کے جو علاقے ہیں وہ سمندر میں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دھیرے دھیرے جو ہے نا گلیشیئر اور پہاڑ جو برف کے ہیں وہ پگھل رہے ہیں، سمندر میں پانی بڑھ رہا ہے۔ کئی ایسے شہر جو سمندر کے کنارے پر واقع ہیں، اور ایک ملک تو بہت چھوٹا ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ ملک بہت چھوٹا ہے، یعنی آپ ایسے سمجھ لیں 50 کلومیٹر کے ایریے میں وہ ملک ہوگا، اور وہ دونوں طرف سمندر ہے، بیچ میں ہے وہ بس۔ تو ایسے جزیرے، ایسے شہر، ایسے ملک جو سمندر کے کنارے پر واقع ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 50 سال کے بعد اتنے شہر غائب ہو جائیں گے، یعنی وہ پانی میں چلے جائیں گے، اور دھیرے دھیرے جو ہے نا پانی کی سطح بڑھ رہی ہے، یعنی خشکی کے جو علاقے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور سمندر کی زد میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سائنسداں اس وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ سائنسی قرآن سے یہ بھی نکلتا ہے، سائنس کے بہت سارے اشارات قرآن کے اندر موجود ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ہے نا، بہت ساری چیزیں، بہت ساری آیتیں، کبھی انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا، بہت کچھ اس پہ پڑھنے کو ہے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے، واللہ، اور اللہ، یحکم، فیصلہ فرماتا ہے، لا معقبہ، کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا، لحکم، اس کے فیصلے کو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے۔ سائنس جو ہے نا وہ ریزن بتاتی ہے کہ ایکچول میں یہ ریزن تھا اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، لیکن وہ وجہوں کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ وہ وجہ کیسے وجود میں آ رہی ہیں؟ جب وہ جو وجہ ہوتی ہے نا، جو ریزنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے کے، جیسے وہی سورج کام کیسے کرتا ہے، چاند کام کیسے کرتا ہے، ہماری زندگی کام کیسے کرتی ہے، ہم زمین پہ کھڑے کیسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ گریوٹی ہے، ادھر گریوٹی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ ان کو حکم دینے والا کون ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ حکم دیتا ہے، اور اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے دیکھیے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چال بازیاں کی ہیں، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، حالانکہ تمام تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور وہ ہر شخص کے عمل کو جانتا ہے، کافروں کو جلد ہی علم ہو جائے گا کہ آخرت کا بہتر انجام کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چال بازیاں کی ہیں، بہت سارے پیغمبروں کو قتل کیا گیا، بہت سارے پیغمبروں پر ظلم کیا گیا، پیغمبروں کی بات کو ٹھکرایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چال بازیاں کی، لیکن اللہ کے لیے ساری تدبیریں، یعنی سب ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وقد، اور مکرہ، چال بازیاں کی، الذین، ان لوگوں نے، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر، تو اللہ ہی کے لیے ہے مکر جمیعا، تمام کی تمام تدبیریں،
یعلم وہ جانتا ہے، ما ہر اس شخص کو تکسب جو عمل کرتا ہے، کل نفس ہر شخص، یعنی وہ ہر شخص کے عمل کو جانتا ہے۔ وسا اور ان قریب یہ سیعلم جان لیں گے، کفار لمن کس شخص کے لیے، عقبت دار آخرت کا بہتر انجام، آخرت کا انجام وہی سب سے بہترین انجام ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ کفار کو ان قریب ہی پتہ چل جائے گا۔ زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، آگے دیکھیے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر ان کے جھٹلانے پر آپ غمگین مت ہوئیے، کیونکہ حضور کو یہ غم ہوتا تھا کہ میری امت ایمان لے آئے اور یہ جہنم سے بچ جائے، کیونکہ حضور کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں نا، ایک آگ جل رہی ہوتی ہے اور پتنگے آگ میں جا کے گر رہے ہوتے ہیں، تو میری مثال ایسی ہے کہ تم لوگ جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ تو حضور بہت محبت کرتے تھے اپنی امت سے، آخری وقت میں بھی آپ دیکھیں امت، تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ انکار کرتے تھے حضور غمگین ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں کافر لوگ، لَسْتَ مُرْسَلًا کہ آپ رسول نہیں ہیں، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ لوگ جن کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے بطور گواہ کے کافی ہیں۔ اللہ کافی ہے اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، کیونکہ جن کو کتاب کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ کھلے ہوئے طور پر بیان کیا گیا کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے ان کی نشانی کیسی ہوگی۔ اسی لیے آج بھی غیر مسلموں کی بہت ساری کتابوں میں آخری افطار جو آئیں گے، آخری پیغمبر جو آئیں گے، ان کی نشانیاں ملتی ہیں۔ دیکھیے قل آپ فرما دیجئے، کفا کافی ہے باللہ اللہ، شہیدم گواہی کے طور پر، بینی و بینکم بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ومن اور وہ لوگ عندہ جن کے پاس علم الکتاب کتاب کا علم ہے۔ تو یہ ہماری سورہ الرعد کمپلیٹ ہو گئی۔ کل سے انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ابراہیم پڑھیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے اور پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر دیکھنے کی عادت بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔